علاج معالجہ اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ رجوع اللہ اور توبہ استغفار بھی علاج ہی کی ایک نوعیت ہے. پوری قوم کو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. تراویح کا عمل جاری ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ گھروں پہ ادا کی جا سکتی ہے. گھر کا مرد گھر کا امام، یہ ہم نے تصور دیا تھا. ختم قرآن کا انعقاد سادگی سے کیا جائے اور ہجوم بنانے سے اجتناب کیا جائے. تو یہ چند ایس او پیز تھیں جو شرعی حوالے سے ہم نے علماء کرام کی مشاورت سے اسلامی نظریاتی کونسل نے طے کی تھیں. تو اس کا دوبارہ اعادہ اور آپ کے سامنے پیش کرنا تاکہ اس کی تشہیر ہو، ہم نے مناسب سمجھا. ایک بار پھر آپ سب کا بے انتہا شکریہ، مہربانی. ایسا یہ فرمائیے گا کہ پچھلی مرتبہ جب 20 نکاتی ایس او پیز دیا گیا تھا تو صدر مملکت کی سطح پہ پاکستان کے تمام جید ترین علماء کرام ہیں، ترکی عثمانی صاحب کی بات کروں گا، علی صاحب کی بات کروں گا، اس لیول سے جا کے یہ بات کی گئی تھی اور اس کا اثر بھی دیکھنے میں آیا. لیکن اس بار کسی کا مقصد کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہرگز نہیں ہے، لیکن کم از کم ایسے جو جید علماء کرام ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا اور ٹاپ لیول پہ جس طرح پچھلی بار والے صدر میں ہوا اس بار اس طرح سے زور نہیں کیا گیا اور لوگوں کو نہیں بلایا گیا، جس کی وجہ سے جو مساجد ہیں، ہم بھی مسجد میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ پچھلے باری کے مقابلے میں تو بہت ایس او پی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. حکومت بھی ایسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں. پچھلی بار صدر صاحب دورے کر رہے تھے، اس بار وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. یقیناً یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ایک حساسیت تھی پہلی لہر میں، اس طرح کی حساسیت نہ عوامی سطح پہ ہے نہ بالعموم ادارتی شکل پہ ہے. تو یہ اچھی تجویز ہے آپ کی، اور یقیناً ہمیں اس پہ زور دینا چاہیے کہ اب یہ ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کر لے اور ہم سب مل کر کوشش کریں، ادارے بھی اور حکومتی جو متعلقہ منسٹریز ہیں، ممبر آف محراب بھی، میڈیا بھی، تاکہ جو اس کی تیسری لہر کی خطرناک جہت ہے اس سے پوری قوم کو محفوظ بنایا جائے. میں نے وہاں دیکھا ہے کہ کسی قسم کی ایس او پیز فائل ایک تو ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، پھر جو عمل درآمد کرنے کی بات کرے اس کو سب سکتے ہیں علماء حضرات. ابھی کل رباط میں 3 روزہ اجتماع ختم ہوا ہے. ایسے اجتماعات کی ایک تو اسلام میں کا گنجائش ہے کہ مجھے تو یہ رہبانیت کا تصور زیادہ لگتا ہے، کیونکہ آپ معاشرے سے باہر نکل کر ایک جنگل میں بسیرا کر کے وہاں اسلام کی ترویج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان سے آپ کو فائدہ ہونا چاہیے. لیکن وہاں بھی میں نے دیکھا میرے ایک عزیز جو میرے گھر کے اوپر رہتے ہیں وہ ہو کر آئے ہیں، تصویریں بنا کر آئے ہیں، کسی قسم کی ایس او پیز آپ کو فالو نہیں کیا گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہی میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو اس معاملے میں بہت ہی حساس ہونا چاہیے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک بار پھر ہم اس عمل کا احیاء کریں، ریوائیو کریں کہ پوری قوم کو ایس او پیز کی طرف لے آئیں. کیا ایسے علماء کے لیے کوئی تحریر نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو ایک قانون ہو، ایک حکم ہو، اس کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو 2 طریقے ہیں. ایک تو ترغیبی عمل ہے. اگر ترغیبی عمل کے ذریعے بھی، جس طرح ہم نے کہا کہ کچھ لوگ ویکسینیشن کے خلاف بہت بڑا مخالفانہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو اگر کوئی قانونی عمل ہو یقیناً قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ نماز تراویح ہو یا نماز جمعہ ہو، اسلام آباد میں بھی ایسا ہی ہے کہ سیکیورٹی کے لیے مناسب انتظامات کیے جاتے ہیں، پولیس کے اہلکاران جو ہے وہ تعینات کیے جاتے ہیں، لیکن ضلعی انتظامیہ کا کوئی بھی بندہ وہاں موجود نہیں ہوتا جو ایس او پیز پر عمل درآمد کرائے. آج بھی جو نماز جمعہ کے جو اجتماع ہو رہے ہیں یا اپنا تراویح ہو رہی ہے وہاں سماجی فاصلہ دور کی بات، لوگ ماسک بھی نہیں پہنتے. تو ضلع انتظامیہ کو کس طریقے سے اب تو ایک کوشش ہو رہی ہے. یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ صرف ممبر و محراب نہیں بلکہ تمام ذمہ داران جو اس ایس او پیز کے ساتھ متعلق ہیں کہ وہ سب اس بات کا ادراک کر لیں کہ ہم ایک بہت ہی ایمرجنٹ صورتحال سے گزر رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مختصر کیجیے، تو آپ کیونکہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک سپارے پڑھائے جاتے ہیں، جیسے قرآن
रमज़ान को मुख्तसर सूरतें पढ़ी हैं तरावीह में, तो आप इस तरह बताएं, आप कह रहे हैं नमाज को मुख्तसर करें, आप खुल के बताएं कि तरावीहों में जो है वो कुरान पाक ना सुनाया जाए, सूरतें सुनाई जाएँ, इसको मुख्तसर किया जाए, तो इस तरह बात करें आप। एग्जैक्टली यही हमारी तजवीज़ है कि मसनून अमल है, मसनून अमल है, घरों पे इसको अदा किया जा सकता है। हमने तसव्वुर दिया था घर का मर्द घर का इमाम, और इसके अलावा अगर कहीं पे तरावी पढ़ी भी जाती है तो उसका दौरानिया मुख्तसर कर दिया जाए। तो इसका मतलब यही है कि छोटी जो सूरतें हैं उनके ज़रिए भी तरावी का मसनून अमल मुकम्मल किया जा सकता है। मेहरबानी, थैंक यू सर। थैंक यू। वो कापियाँ आपने तकसीम कर दी? जी वो काफी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी। काउंसिल किबला अयास इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर